بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آئیے آج مختصر طور پر ہم امام حاکم رحمہ اللہ کی زندگی معلوم کرتے ہیں۔ اگر ان کا مکمل نام جانیں تو محمد ابن عبداللہ ابن حمدون ابو عبداللہ کنیت، نیشاپور میں پیدا ہوئے تو اسی لیے نیساپوری کہا جاتا ہے۔ حاکم سے مشہور ہے۔ حاکم کا لقب اس لیے پڑا کہ آپ ایک سے کئی مرتبہ قاضی بنے، پھر ہٹے، پھر قاضی بنے، پھر ہٹے، اس وجہ سے آپ کا لقب حاکم پڑا۔ آپ 321 ہجری نیساپور میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کے بارے میں زیادہ باتیں معلوم نہ ہو پائیں، لیکن جس طرح تمام علماء کی بات ہوتی ہے اسی طرح امام حاکم رحمہ اللہ بھی اپنے ہی گاؤں سے ابتدائی تعلیم کی آغاز کیے ہوں گے۔ اس کے بعد 21 سال کی عمر میں 340 پر 1 ہجری میں عراق کی طرف رحلت کر گئے اور اعلیٰ سند کی خاطر آپ خراسان کی طرف بھی کوچ کر کے گئے تاکہ اعلیٰ سند حاصل ہو، عالی سند حاصل کرنے کے لیے۔ آپ الحمدللہ اسی زمانے میں حج بھی کر لیے تھے۔ آپ کے اساتذہ میں چند نام جو آتے ہیں ان میں سے مشہور امام دارقطنی رحمہ اللہ اور امام ابن فوارس رحمہ اللہ، یہ دونوں ایسے نام ہیں جو آپ کے اساتذہ میں مشہور نام مانے جاتے ہیں۔ پہلی مرتبہ جب آپ قاضی بنے تھے تو وہ سن 350 پر 9 ہجری میں پہلی مرتبہ آپ قاضی بنے تھے۔ اس کے بعد کئی مرتبہ آپ قضاوت کے درجے سے ہٹے، پھر اسی درجے پر فائز ہوئے۔ جیسا کہ ہم نے کہا آپ کا لقب جو پڑا حاکم اسی لیے پڑا کہ آپ کئی مرتبہ قاضی بنے اور کئی مرتبہ اس درجے سے ہٹ گئے، لیکن آخری مرتبہ جب آپ قضات پر فائز کیے گئے تو آپ نے خود استعفیٰ دیا اور آپ کی رغبت اب تصنیف و تعلیم کی طرف ہو گئی تھی۔ اس طرح یہاں سے آپ کی تعلیمی و تصنیفی خدمت شروع ہوئی۔ الحمدللہ امام حاکم رحمہ اللہ نے اپنے پیچھے تمام امت کے لیے بہترین کتابیں چھوڑے ہیں، جن میں اگر ہم بات کریں تو آپ کی سب سے مشہور کتاب تاریخ نیساپور، نیساپور کی تاریخ پر یہ زبردست کتاب مانی جاتی ہے۔ ایک دوسری کتاب الاکلیل نام کی ہے، اسی طرح المستدرک علی الصحیحین۔ امام حاکم رحمہ اللہ کی یہ جو کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین، یہ اس وقت لکھی گئی جب امام حاکم رحمہ اللہ نے دیکھا کہ تمام لوگ صحیحین کی احادیث ہی کو صحیح سمجھتے ہیں، یعنی بخاری اور مسلم میں جو احادیث ہیں انہی کو صرف صحیح سمجھتے ہیں، باقی دیگر جو بھی احادیث ہیں ان کو صحیح سمجھنے میں متردد نظر آتے ہیں۔ اور اس سے بھی اہم یہ بات امام حاکم رحمہ اللہ نے غور کیا کہ کئی لوگ اس طرف سے فتنے کے شکار لوگوں کو کر رہے ہیں اور خود بھی فتنے کے شکار ہو رہے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ لوگ ایک اعتراضی طور پر یہ فتنہ ہر جگہ پھیلا رہے تھے کہ صحیحین میں جو احادیث ہیں وہی صحیح ہیں، ان کے علاوہ دوسری دیگر صحیح احادیث نہیں ہیں۔ تو ایسے فتنے کو ختم کرنے کے لیے امام حاکم رحمہ اللہ نے المستدرک علی الصحیحین لکھنا شروع کیا، جو آج ہمارے سامنے میں کتاب موجود ہے المستدرک علی الصحیحین۔ اگر اس کتاب پر تبصرہ کرتے ہوئے اگر ہم علماء کی بات بتاتے ہیں تو علماء یہی کہتے ہیں کہ امام حاکم رحمہ اللہ نے اس کتاب میں کئی ایسے احادیث کو تو ضرور جمع کیا جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے شرط پر ہے، لیکن انہوں نے اس کو اپنی کتابوں میں شامل نہیں کیا۔ لیکن دوسری جانب ایسی کئی روایتیں بھی ہیں جو صحیح نہیں ہیں، بلکہ موضوع روایتیں بھی آپ نے اپنی کتاب میں شامل کی ہیں۔
یہ علماء اپنے تبصروں میں اس کتاب کے متعلق ضرور بتاتے ہیں۔ اسی طرح آپ کی ایک مشہور و معروف کتاب المدخل الی الصحیح، یہ بھی زبردست کتاب ہے اور آپ کی علمی دنیا میں بہت ہی قدر کی نگاہ سے دیکھے جانے والی کتاب ہے۔ اسی طرح تراجم الشیوخ، فضائل الشافعی اور کئی آپ کی تصانیف بھی موجود ہیں۔ خاص کر صحابہ کے بارے میں آپ کی جو کتاب ہے اور اس کتاب میں آپ نے صحابہ کے جو درجے بیان کیے، اس کو کئی علماء نے اور ائمہ نے سراہا ہے۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کہ آپ نے کس طرح صحابہ کے درجے کیے۔ سب سے پہلے آپ بیان کرتے ہیں کہ وہ صحابہ جو مکے میں اسلام قبول کیے۔ نمبر 2، مکہ کے دارالندوہ میں ہونے والے مشورے سے پہلے اسلام لانے والے۔ نمبر 3، حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے۔ نمبر 4، عقبہ اولیٰ میں شامل صحابہ۔ نمبر 5، عقبہ ثانیہ میں شامل صحابہ۔ نمبر 6، وہ مہاجرین صحابہ جو آپ کو مسجد قباء کے پاس ملے تھے۔ نمبر 7، اہل بدر صحابہ۔ نمبر 8، بدر اور حدیبیہ کے درمیان ہجرت کرنے والے صحابہ۔ نمبر 9، حدیبیہ میں بیعت رضوان کرنے والے صحابہ۔ نمبر 10، حدیبیہ اور فتح مکہ سے قبل اسلام لانے والے صحابہ۔ نمبر 11، فتح مکہ کے بعد اسلام لانے والے صحابہ۔ نمبر 12، وہ بچے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع اور فتح مکہ کے موقع پر دیکھے تھے۔ تو یہ 12 درجے امام حاکم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیے ہیں۔ آپ کے بارے میں اگر ہم علماء کی باتیں بیان کریں تو ایک بات یہاں پر کافی ہے کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ یوں فرماتے ہیں کہ آپ اہل علم اور صاحب حفظ اور اہل حدیث تھے، صاحب دین بھی تھے، صاحب امانت، صاحب صیانت، صاحب ضبط، صاحب ورع اور زاہد و عابد بھی تھے۔ آپ کے بارے میں امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء میں ذکر کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں کہ ابو اسماعیل رحمہ اللہ آپ کے متعلق یوں فرماتے ہیں کہ امام حاکم رحمہ اللہ رافضی تھے۔ جملہ یوں ہے کہ رافضی خبیث، لیکن امام ذہبی رحمہ اللہ اس کے بعد ہی اس قول کا تعاقب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ تو رافضی نہیں لیکن کان یتشیع۔ پھر اگر آپ دیگر علماء کی باتیں بھی پڑھیں گے، دیگر مورخین جنہوں نے بھی امام حاکم رحمہ اللہ کی زندگی کو اپنی کتابوں میں نقل کیا، ان کی کتابوں کو پڑھیں گے تو یہی اندازہ ہوگا کہ سب نے آپ کے علم کے بارے میں اچھی باتیں کہی ہیں اور آپ کی کتاب کی تعریف کی ہے۔ لہٰذا منہج یہی رہے گا کہ آپ کے بارے میں اگر کوئی کچھ بات کہے آپ کے عقیدے کے بارے میں تو ہم بغیر دلیل کے کسی بات کو قبول نہیں کریں گے۔ دلیل کے ساتھ اگر کوئی بات ہے تو ایسے وقت میں ہم اس پر کچھ بات کر سکتے ہیں، ورنہ ہمارا بھی یہی طرز رہے گا کہ ہم بھی ان کے اچھی باتوں کو سامنے رکھیں گے، اور جہاں مناقشے کی بات آئے گی تو وہاں پر ہم دلیل کے ساتھ اور علماء کے اقوال کے ساتھ جو ہے ہم مناقشہ کی بات کریں گے۔ آخری بات یہ کریں کہ آپ رحمہ اللہ 405 ہجری میں انتقال فرمائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی خدمتوں کو قبول فرمائے اور آپ کو جنت الفردوس میں اعلی مقام نصیب عطا فرمائے، آمین۔